بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سکرا نہیں۔ توجہ، اب میں بالکل اپنے فائنل اس پہ جا رہا ہوں۔ تو جب خیبر شکن بابا جیسا علی، جب علی جیسا، دیکھیے گا جملوں پہ غور کیجیے گا، جب علی جیسا کون ہو؟ باپ ہو۔ کون ہو؟ باپ۔ سمجھ گئے آپ؟ جب علی جیسا باپ ہو اور فاطمہ عصمت مآب جیسی ماں ہو، ارے جب ان دو انمول رتنوں کا ملن ہوتا ہے، ملن، تب جا کر حسین و حسن کا جنم ہوتا ہے، جنم۔ یہی وجہ تھی میرے دوستوں کہ جب مباہلہ کرنا ہوا نجران کے عیسائیوں سے، تو حضور نے مدینے کے کسی اور مرد کو نہیں چنا، علی کو چنا، کسی اور عورت کو نہیں، جناب سیدہ کو چنا، کسی اور بچوں کو نہیں، اپنے بچے حسن حسین کو چنا۔ اے نبی کیوں؟ بدر میں تو آپ صدیق اکبر کو چنتے ہو، فاروق اعظم کو چنتے ہو، مولا علی کو چنتے ہو، سبھی کو آپ نے چنا۔ جب بات ہجرت کی آئی تو آپ نے علی کو بھی چنا، ابو بکر صدیق کو بھی چنا۔ جب بات احد کے میدان میں جان دینے کی آئی تو آپ نے سعد ابن ابی وقاص کو بھی چنا، سعید کو بھی چنا، عبد الرحمن بن عوف کو بھی چنا۔ جب بات خندق کی آئی اور لوگ مشورہ دے رہے تھے حضور ایسا کیجئے ویسا کیجئے، تو آپ نے نہ ابو بکر کا مشورہ مانا، نہ عمر کا مانا، نہ عثمان کا مانا، نہ علی کا مانا، بلکہ سلمان فارسی کا مانا۔ راز کیا ہے کہ بدر و احد، خیبر و خندق میں آپ نے اپنے صحابہ کی بات مانی، جب جان دینی تھی تو صحابہ کی بات مانی، تلوار چلانا تھا تو صحابہ کی بات مانی، ہجرت کرنا ہے تو صحابہ کی بات مانی، انہی کو آگے بڑھایا۔ اور مباہلے کی جب بات آئی تو انفسنا و انفسکم میں آپ نے ابو بکر صدیق کو نہیں چنا، جناب فاروق کو نہیں چنا، حضرت غنی کو نہیں چنا، علی کو چنا۔ کسے چنا؟ کیوں؟ بچوں کی بات آئی تو آپ نے عبداللہ ابن عمر کو نہیں چنا، عبداللہ بن زبیر کو نہیں چنا، انس بن مالک کو نہیں چنا، اپنے حسن حسین کو چنا۔ جب عورتوں کی بات آئی تو آپ نے خدیجہ کو نہیں چنا، عائشہ صدیقہ کو نہیں چنا، ریحانہ کو نہیں چنا، میمونہ کو نہیں چنا، حفصہ کو نہیں چنا، سودا کو نہیں چنا، ان ازواج مطہرات کو نہیں چنا۔ کسے چنا؟ جناب، زور سے بولنا، جناب سیدہ بطول کو چنا، زہرا فاطمہ کو چنا۔ کیوں؟ میں اس خیال میں الجھا کہ اچانک آواز آئی، کہا سن، جب بات مکے اور مدینے کی عصمت و عزت کی تھی تو میں صحابہ کو چنتا تھا، صحابہ کو، مگر جب بات دین کی حقانیت کی آئی، بات جب خطرے مول لینے کی آئی، بات جب مباہلے کی آئی، بات جب ایک دوسرے پر لعنت کرنے کی آئی، تو میرے دل نے یہ نہیں چاہا کہ یہ لعنت کے الفاظ میرا ابو بکر سنے، لعنت کے الفاظ میرے عمر سنے، یہ الفاظ میرا عثمان سنے۔ میں نے سوچا یہ لعنت بھیجیں گے تو ان کی لعنت کو کوئی ڈر والا نہ سنے بلکہ میرے گھر والا سنے۔ بات خطرے کی ہے، میں غیر کو خطرے میں نہیں ڈالتا، اپنے گھر کو خطرے میں ڈالتا ہوں۔ 60 ہجری کے لیے ابو ہریرہ دعا کر چکے تھے کہ اللہ مجھے 60 ہجری سے پہلے اٹھا لینا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد خطرہ، اس خطرے میں کسے ڈالا جاتا؟ اے حسین تیری عظمت کو سلام۔ اس خطرے کے لیے حسین کا انتخاب ہوا۔ کون
حسین میرے دوستوں، جن کی گردن کو حضور چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور چومنا تو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ سونگتے ہیں؟ کہا میں اس لیے سونگتا ہوں کیونکہ یہ جنتی پھول ہیں، جب جنت کی خوشبو لینا ہوتا ہے تو میں انہیں سونگھ لیتا ہوں۔ کون؟ حسین میرے دوستوں، وہ حسین ارے جن کے گلے کو چوم چوم کے حضور کہتے تھے حسین کا گلا میرے لیے قرض ہے۔ کون حسین؟ اپنے ماں باپ کہ دل کا چین ہو، مصطفیٰ کا قرۃ العین ہو، وہ حسین۔ ارے وہ حسین جس کو اللہ نے خاص قربانی کے لیے چنا، ایک خاص امتحان کے ساتھ چنا۔ ابھی آپ فاضل نوجوان شہر قاضی جناب مولانا خورشید صاحب سے فلسفہ شہادت کا ایک راز سن رہے تھے، اس پر میں اپنا تطفل بیان کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اور اسی پہ بات کو فنش کر دوں گا۔ میں چاہتا ہوں جب ہم سلام پڑھیں تو اس انداز سے پڑھیں کہ کربلا کو بلانا نہ پڑے، کربلا خود چلا ہے پوری زندگی کے ساتھ، آگے سے لے کے پیچھے تک۔ حضرت ابراہیم کے امتحانات کا ذکر چل رہا تھا نا، میں جو بات پنچ لائن کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں وہ دل میں اتر جائے تو مزہ آ جائے۔ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک حضرت ابراہیم نے امتحان دیا، لیکن ایک تو ایسا امتحان تھا کہ انسانیت ہل گئی، فرشتے بھی کپ کپا گئے ہوں گے، یہ برگ و ثمر وغیرہ بھی تل ملا گئے ہوں گے، جنتی حوریں بھی چیخنے لگی ہوں گی اس امتحان کو دیکھ کر۔ اور وہ کیا کہ ایک دن حضرت ابراہیم آئے، اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا بیٹا ایک خواب ہے جو میں کئی بار دیکھ چکا ہوں، آج بھی دیکھا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ جب دونوں اور حضرت اسماعیل سن شعور تک پہنچے، یعنی ایسی عمر تک جب آدمی ہاتھ پیر چلانے لگتا ہے، بچے کی وہ عمر 7، 8، 10 سال، تو ابراہیم آئے اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس، کہا ہے بیٹا میں نے سپنا دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ ہاں کچھ لوگ اس وقت تو نہیں دیکھ رہے، ویسے سپنے ہی کا ٹائم ہے۔ سپنا کبھی اپنا نہیں ہوتا، یہ بات دماغ میں رکھیے گا۔ اگر کوئی صاحب سپنا دیکھ لیں کہ میں ایک ہی رات میں کروڑ پتی ہو گیا، تو صبح جب اٹھیں گے تو صرف پتی ہوں گے۔ چلیے آپ کو مسکرانا تو آتا ہے، اللہ یہ تبسم آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے۔ سپنا کبھی اپنا نہیں ہوتا۔ کوئی صاحب سپنا دیکھے کہ سونا ہاتھ لگا تو صبح اٹھیں گے تو وہ سونا ہاتھ نہیں لگے گا، صرف بستر پہ سونا ہاتھ لگے گا۔ سپنا کبھی اپنا نہیں ہوتا، مگر نبی کا سپنا ہمیشہ اپنا ہوتا۔ آئے تو بیٹا میں خواب دیکھ رہا تھا کہ تیری گردن پہ میں چھری چلا رہا ہوں، I was cutting your neck، میں تیری گردن کو ذبح کر رہا ہوں۔ ماذا انظر ماذا ترى، غور کر تیرا کیا خیال ہے، کاٹوں ذبح کروں؟ ایک بات کہوں برا نہ مانیے گا، نہیں مانیں گے نا؟ اگر آج کا کوئی نوجوان بیٹا ہوتا اور بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری لے کے آتا اور کہتا اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے تیری گردن کاٹ رہا تھا، کیا میں کاٹوں؟ تو آج کا بیٹا کہتا ہے ابا سٹیا گئے ہو گیا۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کی گردن کاٹے گا، مگر قربان جاؤ باپ بیٹوں کی اس انداز پر۔ اگر خواب دیکھنے والا ابراہیم خلیل اللہ تو اسے شرمندہ تعبیر کرنے والے اسماعیل ذبیح اللہ عرض کرتے یا ابتی، توجہ چاہوں گا، افعل ما تؤمر، اے بابا جان آپ میری رائے پوچھ رہے؟ رائے؟ ارے رائے میں تب دیتا جب یہ خلیل اللہ کا اشارہ ہوتا۔ یہ خلیل اللہ کا اشارہ نہیں، یہ اشارہ غیبی ہے، حکم رب ہے۔ افعل ما تؤمر، ارے کر دیجئے جو آپ کو حکم ملا ہے، جو آدیش ملا ہے کر دیجئے۔ مطلب دوسروں کا سپنا سپنا ہوتا ہے، آپ کا سپنا سپنا نہیں، اللہ کا آدیش کر دیجئے۔ واقعہ بھی آپ نے سنا، واقعہ نگاری بالکل مقصود نہیں، ہاتھ پکڑ کے لے گئے۔
اپنے بیٹے کو سلایا. فلما اسلما وتلہ للجبین، جیسے ہی دونوں نے گردن جھکائی حضرت اسماعیل حالت سجدہ میں پہنچ گئے. وتلہ للجبین یعنی اپنے سر کو، اپنی جبین کو، اپنی پیشانی کو سجدے کی حالت میں رکھا. حالانکہ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو حلق اور لبہ کے بیچ میں چھری رکھ کے کاٹتے ہیں، ایسے ہے نا. لیکن اسماعیل علیہ السلام کی بات الگ ہے، وہ حالت سجدے میں. اب یہاں مفسرین نے الگ الگ باتیں کی. اسماعیل سجدے کی حالت میں اس لیے کیونکہ معاملہ باپ کا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر میرے بابا کا موڈ بدل جائے، کہیں چھری چھٹک نہ جائے، کہیں ارادہ بدل نہ جائے. مگر قربان جاؤ جناب ابراہیم کی شان پر. اسماعیل تو سجدے میں ہے، ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی رکھ لی. ابھی آپ نے سنا کہ کچھ لوگ اس پٹی پر بھی لوگوں کو بہت پٹی پڑھاتے ہیں. ہمارا ایسی پٹی پڑھانے والوں کی پٹی کو میں اچھی طرح کھولنا جانتا ہوں. پٹی تو اس لیے باندھا تھا کیونکہ قربانی کا معاملہ تھا. ہمیں آنکھ میں پٹی نہ ہوتی تو یہ قربانی بھی نہ ہوتی کہ نہ ہوتی. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہو کہ آنکھ میں پٹی بندی تھی، میڑھے کی گردن پہ آنکھ میں پٹی بندی تھی، اسماعیل کی گردن پہ خنجر چل رہا تھا. اسی بیچ اللہ نے عرش سے ایک میڑھا بھیجا. اس بکرے کی گردن کٹ گئی، اسماعیل کی گردن بچ گئی. بھیلواڑا والوں، ہمیں یہ پٹی کا صدقہ تھا جو قربانی ہو گئی. گویا ایسا کر کے رب یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے خلیل، آنکھ میں پٹی باندھ کر چھری چلانا تاکہ جب میرا کرم بطفیل نور محمدی اسماعیل کو بچائے گا تو دنیا دیکھے گی کہ میڈا کٹ رہا ہے، مگر تیرا دل بولے گا بیٹا کٹ رہا ہے. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ہم نے آواز دی، اے ابراہیم دل چھوٹا مت کر. بکرے کے بہتے ہوئے لہو کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ کہ تیرا بچہ بچ گیا تو تیری قربانی ادھوری ہے. ایسا نہیں، تیری قربانی پوری ہے. گھبرا مت، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. تحقیق کی تو نے اپنا سپنا مکمل کر لیا. جو خواب میں نے تجھے دکھایا تھا اسے تو نے سچ ثابت کر دیا. تو بکرے کو نہ دیکھ، اپنی ہمت کو دیکھ. کسے دیکھ؟ تیری ہمت بھی پڑ گئی، تو نے ذبح کر دیا. اور سن، میں نے تیرا بہت امتحان لیا، مگر ان ھذا لہو البلاء المبین. مگر یہ تو اب تک کا سب سے بڑا امتحان تھا، سب سے بڑی پریکشا تھی، تو اس میں بھی کامیاب ہو گیا. وفدیناہ بذبح عظیم. اے ابراہیم رو مت، یہ مت سمجھ کہ تیرا بچہ بچ گیا تو میں نے تیری قربانی کو سویکار نہیں کیا، قبول نہیں کیا. ایسا مت سوچ، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ میں نے تیری قربانی کے فدیے کو ذبح عظیم قرار دیا، مہان قربانی. اچھا اس بات بتائیے، کوئی فائنل ٹچ دینے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس سحری کے وقت اگر اس بات کی لاج رکھ لی تب تو مزہ آ جائے گا. بتائیے، یہ جو آپ لوگ روز بکرا کٹواتے ہو، کاٹتے ہو، راجستھان میں تو بڑی شان سے کھایا جاتا ہے. اس کو قربانی کہتے ہو یا صرف کہتے ہو کہ قصائی کے ہاں سے گئے گوشت لے کے آگے اس نے ذبح کیا؟ صرف ذبح کہتے ہو نا، کاٹنا کہتے ہو نا، قربانی تو نہیں کہتے نا. قربانی تو ہم اس بکرے کی کرتے ہیں جسے 10 ذی الحج میں یا 11 ذی الحج میں یا 12 ذی الحج میں کاٹتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اور زور سے بولیے. ہاں اب لگ رہا ہے کہ سن رہے ہیں، قربانی. لیکن روز جو کھٹکی کیا کٹ رہا ہے وہ قربانی ہے نہیں، اسے ذبح کہا جاتا ہے. پہلا سوال. اب دوسرا سوال سنیے، بڑے کون ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں یا وہ بکرا بڑا؟ بولیے زور سے. میں نرسری کے جی کے اسٹینڈرڈ کا سوال ہے. کون بڑا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام.
ارے اسماعیل کیا تم اس بکرے سے بڑے ہو؟ تم انسان ہو، وہ جانور ہے، تم ناطق ہو، وہ گونگا ہے۔ انسان سپریم ہے تو اسماعیل ہے سپیریئر، بکرا ہے انفیریئر۔ اسماعیل مہان ہے، بکرا جو ہے کم مہان ہے۔ اسماعیل بڑے ہیں، بکرا چھوٹا ہے۔ دو سوال ہو گیا، تیسرا سوال سنیے۔ سپنے میں، خواب میں کس کی گردن کٹ رہی تھی؟ زور سے یہ فلسفہ لوگ دن کے اجالے میں نہیں سمجھتے، آپ بوڑھی رات کے اندھیرے میں سن رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی گردن کٹ رہی تھی۔ حقیقت میں کس کی گردن کٹی؟ بکرے کی، یعنی بکرا کٹ گیا، اسماعیل بچ گئے۔ توجہ چاہوں گا، جملہ پھسلنا نہیں چاہیے۔ تو سپنے میں جب اسماعیل کی گردن کٹ رہی تھی تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں تیری گردن کو کاٹ رہا تھا، یعنی صرف ذبح کہا۔ توجہ رہے، کیا کہا؟ آپ لوگ بھی بول دیجیے، ذبح کہا۔ اسماعیل کی گردن کو صرف ذبح کہا، جیسے قصاب کاٹتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ذبح۔ مگر جب بکرے کی گردن کٹی تو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ذبح نہیں کہا بلکہ مہان قربانی کہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب اسماعیل مہان ہے تو مہان تو ان کا کٹنا ہونا تھا، یہ بکرے کا کٹنا مہان کیسے ہو گیا؟ ہمیں جب اسماعیل سپیریئر ہے تو ان کی گردن کے کٹنے کو قرآن نے صرف ذبح کہا، اور بکرے کی گردن کو کٹنے کو قرآن نے مہان قربانی کا فدیہ کہا۔ اگر یہ مہان قربانی، اور ظاہر ہے کہ وہ قربانی بکرے کی ہو نہیں سکتی کیونکہ بکرا انفیریئر ہے، اسماعیل سپیریئر ہے، اور جب بکرے کی قربانی ذبح عظیم ہے نہیں تو پھر مہان قربانی ہے کس کی؟ ہے کس کی؟ ہے کس کی؟ آواز آئی، سن سن، اسماعیل کی گردن کو بچانا ضروری تھا، بچانا ضروری تھا۔ اب رہا سوال بکرے کا، تو تو بکرے کی گردن نہ دیکھ، مہان قربانی کا فدیہ دیکھ۔ رب کے کرم نے آواز دی، کہا سن سن، اسماعیل کو مینا میں بچا کر نور محمدی کو بچا لیا، اور کربلا میں حسین کو قربان کر کے دین محمدی کو بچا لیا۔ کیوں گردن بچی اسماعیل علیہ السلام کی؟ کیونکہ میرے آقا کا نور پیشانی میں تھا، اس نور کو ابھی مکے میں ظاہر ہونا تھا، تو اسماعیل کی گردن بچ گئی۔ ان کے بعد نور چلا، بنی عدنان میں آیا، ان کی گردن بھی بچ گئی۔ بنی کنعان میں آیا، ان کی گردنیں بھی بچی رہی۔ بنی کولاب میں آیا، ان کی گردنیں بھی بچی رہی۔ بنی لوئی میں آیا، مصطفیٰ کا نور ان کی گردنوں کی بھی بچاتا رہا۔ بنی قریش میں وہ نور آیا، گردن ان کی بھی بچ گئی، وہ نور آگے بڑھا۔ بنی تمیم میں آیا، ان کی بھی گردنیں بچ گئی۔ بنو عادی میں آیا، ان کی گردنیں بھی بچ گئی۔ بنو قریش میں آیا، ان کی گردنیں بھی بچ گئی۔ بنو قصی میں وہ نور آیا، ان کی گردنیں بھی بچ گئی۔ عبد مناف کے پاس نور آیا، گردنیں بچ گئی۔ عبد ہاشم کے پاس نور آیا، ان کی گردن بھی بچ گئی۔ عبد المطلب کے پاس نور آیا، ان کی گردن بھی بچ گئی۔ جناب عبداللہ کے پاس نور آیا، ان کی گردن بچ گئی۔ اور جیسے ہی اس نور نے، اللہ کہے سمجھ میں آ جائے، پورے سرور کے ساتھ یہ نور سمجھ میں آ جائے کہ جیسے ہی اس نور نے مانو روپ دھارن کیا، لباس بشری میں آیا، آواز آئی، اب اس قربانی کا فدیہ، ذبح عظیم کی تکمیل ابھی باقی ہے۔ سید اپنے کاندھے پر کسی کا قرض نہیں رکھتا، اسماعیل کی قربانی کا فدیہ باقی ہے۔ اللہ کی شان دیکھ، نبی اپنے کاشانے میں بیٹھے ہیں، ایک زانو پہ ابراہیم ہے، دوسرے زانو پہ حسین ہے۔ جبریل کربلا کی مٹی لائے، میرے مصطفیٰ نے اپنے لیے ابراہیم کو چنا اور کربلا کے لیے حسین کو چنا۔
حسین کو چن لیا. یہی وجہ تھی کہ حسین صبر کر رہے تھے، قربانی ادا کرنا تھا. یہی وجہ تھا کہ عباس کے بازو کٹ گئے، حسین صبر کرتے رہے. علی اکبر کی جوانی لٹ گئی، حسین صبر کرتے رہے. قاسم کی جوانی ختم ہو گئی، حسین صبر کرتے رہے. یہی وجہ کہ در والے کٹتے رہے، حسین صبر کرتے رہے. گھر والے کٹتے رہے، حسین صبر کرتے رہے. ارے عباس کے بازو، وہ عباس جن کا عالم ہیلا بھی نہیں ایک سیکنڈ کے لیے، سکینہ کی بے بس صدائے الاتش نے ہلا دیا. مگر حسین صبر کر رہا. ایک ایک کر کے جب سب ختم ہوا اور حسین نے اپنی بہادری کی مہر لگائی، سینکڑوں کو جہنم رسید کیا اور ذوالفقار علی کا تیور کو دشت کربلا میں دکھا دیا. دکھا کے حسین اپنی ہمت و طاقت سمجھا رہے ہیں. گویا جگر حسین کا کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ قرض ہے، دادا اسماعیل کا فدیہ ہوں میں، تکمیل ذبح عظیم کرنا ہے مجھے. اے ابن سعد، تو مجھے مجبور سمجھتا ہے؟ میں مجبور نہیں، میں مظلوم ہوں. میں صبر کرنے والا حسین ہوں. ارے اسی لیے تو